اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی خاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین صدق اللہ العظیم۔ آج اللہ تعالیٰ کا نام لے کے سورۃ السجدہ جو کہ مکی سورہ ہے، سورہ نمبر 32 ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور سورۃ السجدہ کی آیت نمبر 1 جو ہے وہ بھی حروف مقطعات ہے، الف لام میم۔ جیسے کہ ہم نے سورۃ اللقمان کی بھی پہلی آیت پڑھی تھی، وہ بھی الف لام میم سے ہی سٹارٹ ہوتی ہے، اور اسی طرح سے سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران اور بھی 2 سورے قرآن میں الف لام میم سے شروع ہوتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کے راز اور اللہ کی حکمتوں میں سے ایک حکمت ہے کہ 6 سورے ہی ایسے ہیں کہ جو الف لام میم سے شروع ہوتے ہیں۔ بعض سورے ایسے ہیں کہ جو ایک سنگل حروف مقطعات سے شروع ہوتے ہیں، جیسے قاف، جیسے نون۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ہی حکمتوں میں سے ایک حکمت ہے جس کا راز رب العالمین کے علاوہ اور کوئی جانتا نہیں، اور تب تک جانے گا بھی نہیں جب تک اللہ ہی نہ چاہے۔ مگر اللہ کے جو راز ہوتے ہیں، جو حکمتیں ہوتی ہیں، یہ کوئی علل ٹپ کی بات نہیں ہوتی ہے کہ بائی چانس یا بائی کوئنسیڈنس یہ ہو گیا۔ یہ ایک عظیم مقصد کے تحت ہوتا ہے جو کچھ بھی ہے۔ تو اس کا جو مقصد ہے، ہو سکتا ہے قرب قیامت سے پہلے وہ مقصد کھل جائے، یا ہو سکتا ہے اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے اس راز کو کھول دے، اور اس راز کے اندر کیا کچھ جو ہے علم کا، حکمت کا، اور آخری زمانے کے لحاظ سے جو کچھ فیوچر کی باتیں ہیں، ان کا کیا کچھ اس کے اندر چھپا ہوگا، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ ہم شروعات کریں گے سمجھنا آیت نمبر 2 سے۔ تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کتاب یعنی قرآن عظیم کا نازل کرنے والا تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے ہے، کہ یہ جو کتاب نازل کی گئی، اس کتاب کے اندر کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اللہ کے یہاں سے ہی ہمیں ملی ہے۔ یہ رب العالمین کی خصوصی رحمت ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا، اور اس کو قیامت تک کے لیے عبرت، رحمت، ہدایت، نور اور شفا بنا کے رکھ دیا رب العالمین نے۔ اور آپ دیکھیے الف لام میم سے ہی سورۃ بقرہ بھی شروع ہوتا ہے، اور اس کی پہلی آیت کیا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ھدی للمتقین، کہ یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے کہ یہ متقیوں کے لیے ہدایت نامہ اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا۔
اور اس آیت کے اندر ہی وہ راز چھپا ہے کہ اس آیت سے فائدہ کون اٹھائے گا۔ اس سے فائدہ وہی اٹھائے گا جو پہلے سے اپنے رب کا کچھ نہ کچھ تعارف رکھنے والا، جس کی روح بیدار ہے، جو اپنے رب کا لحاظ رکھتا ہے۔ وہ جو کوئی ہو، جہاں کہیں ہو، اگر وہ اللہ کی آیت کوئی بھی سنے گا تو ایک دم اس کی طرف کھنچ کے آئے گا، متقی۔ تو یہاں پہ آیا تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین کی، یہ نازل کردہ کتاب جس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے کہ اس کو رب العالمین نے ہی بھیجا۔ ام یقولون افتراہ، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کتاب کو اے محمد آپ نے گڑھا ہے، آپ نے بنایا ہے؟ بل هو الحق من ربک، بلکہ یہ تو حق ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر، ما اتاهم من نذیر من قبلک لعلهم یہتدون۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ کتاب حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، تاکہ تم خبردار کرو ایسی قوم کو جس قوم کے پاس تم سے پہلے کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا۔ لعلہم یہتدون، اور اس بنیاد پر کہ یہ ہدایت اخذ کریں، یہ نصیحت حاصل کریں۔ پرائمری آڈینس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ کے لوگ تھے، اور مکہ کے لوگ اصل میں اسماعیل علیہ السلام، یہ ابراہیم علیہ السلام کی دو اولاد تھی نا، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام سے آگے نسل چلی یعقوب علیہ السلام اور پھر دیگر انبیاء۔ ان لوگوں نے اپنے آپ کو منسوخ کر دیا، ایک نام رکھ لیا اپنے لیے، یہود اپنے آپ کو کہنے لگے، جبکہ ابراہیم علیہ السلام اور تمام انبیاء وہ مخلص اور مومن اللہ کے نیک بندوں میں سے تھے۔ تو جتنی بھی نبوت کی شاخیں چلی ابراہیم علیہ السلام کے بعد، اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور تمام انبیاء جو تھے وہ اسحاق علیہ السلام کی نسل میں ہی اللہ نے مبعوث کیا، اللہ کی حکمت تھی۔ مگر جو مکہ کے لوگ تھے، ہمیں پتہ ہے نا مکہ کی جو ہسٹری ہے، وہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ اپنی بیوی اور اپنے بچے اسماعیل علیہ السلام کو تو اس ریگستان میں چھوڑ کیا جہاں تیرے رب کا حکم ہے، وادی غیر ذی زرع، ایسی وادی میں کہ جہاں پہ کچھ اگتا نہیں، پانی کا کوئی سورس وہاں نہیں تھا۔ امتحاناً اللہ کے رسول، اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے اس بات کو پورا کر دکھایا کہ جو اللہ نے مطالبہ ان سے کیا تھا، اور اپنی بیوی اور اسماعیل علیہ السلام کو اس پوائنٹ پہ چھوڑ دیا جہاں پہ زمزم کا کنواں ہے، جہاں پہ کعبہ کو پھر بنایا گیا۔ تو اب اسماعیل علیہ السلام سے لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک اس قوم میں کوئی رسول بھیجا نہیں گیا تھا، کتنے ہزار سال کا گیپ ہے، اور اللہ کی حکمت تھی، یہ کچھ ایسا ہی ہونا تھا۔ اللہ نے پہلے اس قوم کو موقع دیا، اسحاق علیہ السلام کی نسل کے اندر آخری رسول کو حکمتاً اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہی اٹھایا، اور مکہ کے اندر تبھی ہم سنتے ہیں نا ابراہیمک ایکارڈ جو آج یہ کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم الگ تھوڑی ہیں، تم الگ نہیں ہو، تم بھی ابراہیم علیہ السلام کے ہی بیٹے ہو، اسماعیل۔ مسلمان پھر منسوخ اپنے آپ کو اسماعیلی کرتے ہیں نا، کیونکہ اسماعیل علیہ السلام کی ہی نسل میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، تو اسحاق علیہ السلام سے منسوخ کرتے ہیں یہود اور عیسائی اپنے آپ کو، کیونکہ انہی کی اولاد میں عیسیٰ علیہ السلام بھی آئے، موسیٰ علیہ السلام بھی آئے۔ تو اس طریقے سے یہ انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا یہودیوں نے، اپنے آپ کو الگ کر کے جو دین فطرت سے، اور اپنے آپ کو انہوں نے کہا ہم یہود ہیں، جبکہ یہود کوئی ٹرم اللہ نے ان کو نہیں بتائی تھی، ہمیشہ سے ٹرم یہی رہی مسلمین، وَلَمْ يَقُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ ابراہیم
مومن صادق اور مسلمین میں سے تھا، اللہ کے سامنے سرنڈر کرنے والا، اور وہ ہرگز مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نبی یہ جو کتاب نازل کی گئی یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، تاکہ تو خبردار کر دے ایسی قوم کو جس قوم کے بیچ میں صدیوں سے، ہزاروں سالوں سے کوئی خبردار کرنے والا نہیں بھیجا۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ وہ عظیم الشان وجود ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، وما بینہما فی ستۃ ایام، آسمانوں اور زمین کو ہی نہیں جو کچھ ان کے درمیان بھی ہے۔ اب اے انسانوں تم نہیں جانتے ہو وہ کیا کچھ ہے، تم آسمانوں سے تو کچھ واقف ہو تھوڑا بہت، زمین سے تو بخوبی واقف ہو، اپنے بس چلتے جتنا تم علم حاصل کر سکتے تھے، مگر اس کے درمیان جو کچھ اللہ کی مخلوق اور اس کی جو نیچرل فینامیناز ہیں جن سے تم واقف نہیں ہو، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا، وما بینہما، اور یہ سب کچھ فی ستۃ ایام، 6 پیریڈز کے اندر۔ اور یہ جو ایام ہے یہ عربی زبان میں پیریڈ کے لیے آتا ہے۔ اب پیریڈ ہوتا ہے کہ جس کو ہم میجر کر سکیں، ہے نا، جیسے ہم بولیں گے ایک سال بھی ایک پیریڈ ہے 365 ڈیز کا، ایک ڈیکیڈ ہوتا ہے 10 سال کا پیریڈ، ایک سینچری ہوتی ہے 100 سال کا پیریڈ۔ ہمارے اسکول میں جب کلاس چلتی تھی ایک پیریڈ ہوتا تھا 40 منٹ کا، اس کو پیریڈ ہی ہم کہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے 6 پیریڈز میں یہ زمین اور آسمان پیدا کی۔ اب کیونکہ ایک دن انسان کے ذہن کے حساب سے ایک 24 گھنٹے کا پیریڈ ہوتا ہے، اس کو جنرلی تشبیہ دی جاتی ہے ایام کہ ایک دن یعنی 24 گھنٹے کا ایک پیریڈ، 24 گھنٹے کا ایک انٹرول۔ تو اب ترجموں میں انہوں نے ایام کو دن لکھ دیا، مگر ایام جیسے قرآن میں ایک جگہ آتا ہے تو میرے نزدیک جو ایک دن تمہارے نزدیک وہ 50,000 سال ہے کہ نہیں، ایک جگہ آتا ہے وہ قیامت کا جو دن ہے وہ جو تمہارے دنوں کے حساب سے 1000 سال کا ہے۔ یہ بھی خالی تشبیہ ہے کہ اس کی مقدار اور اس کی مقدار بیونڈ کمپیریزن ہے۔ انفائنائٹ ٹرم سے کوئی واقف نہیں ہو سکتا تھا 1400 سال پہلے، اس لیے قرآن میں 7 گنا 70 گنا 70,000 گنا کی ٹرمز یوز ہوتی ہیں جو عربی میں ایک چیز کو بڑھا دینے کے لیے مطلب ہوتا ہے نا، ہر زبان میں تشبیہ دی جاتی ہے، جیسے ہم بولتے ہیں سینکڑوں، اسی طریقے سے عربی زبان میں 700 7,000 گنا سے تشبیہ دی جاتی ہے کہ اللہ کے راستے میں جو خرچے گا اس کی مثال اللہ نے 700 سے لی ہے، مگر ایگزیکٹلی 700 کیا، اللہ اس کی نیت کے حساب سے 70,000 یا انلیمیٹڈ اس کو دے گا۔ بولنے کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ، اور اتنا زیادہ کہ تم اس کو کمپریہنڈ بھی نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے جو کچھ زمین اور آسمان اور ان کے درمیان ہے، یعنی جو بھی تخلیق تمہیں نظر آتی ہے، آسمان کی طرف دیکھو اور جو کوئی گلیکسی تمہیں نظر آتی ہے، چاہے وہ تم سے لائٹ ایئر دور ہو، 100 لائٹ ایئر دور ہو، 1000 لائٹ ایئر دور ہو، جس کی لائٹ تمہارے تک پہنچتی ہے، وہ ہر سیارہ، یہ سب تخلیق 7 پیریڈز میں مکمل کی۔ اب یہ 7 پیریڈز ہمارے نزدیک پلک جھپکنا بھی ہو سکتا ہے، اللہ کا یہ کہہ دینا کہ کن فیکون، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کن فیکون کو ہی بول رہے ہیں کہ میرے اس پیریڈ وہ کیا ہے، فرکشن آف سیکنڈ بھی نہیں ہم کہہ سکتے، اسی دوران یہ وجود آئی ہے نا۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو وجود میں لا کے اللہ تعالیٰ نے ایسے ڈیزائن کیا کہ یہ جی اتنے لاکھ سال میں وجود میں آئے،
اور اتنے لاکھ سال کا پھر وہ ایک پیریڈ ہو گیا. جیسے ماں کے پیٹ میں جو بچہ بنتا ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ تخلیق کے معاملے میں رول بنایا کہ 9 مہینے کے پیریڈ میں وہ پیٹ میں رہے گا. اللہ چاہتا تو 11 مہینے بھی ہو سکتا تھا. بہت سی میملز کا 11 مہینے ہوتا ہے، بہت سے کا 7 مہینے ہوتا ہے. تو یہ اللہ کی تصنیف شدہ جو پیریڈز کی حدیں ہیں، اس میں اللہ کی ہی مخصوص حکمت ہے وہ کتنی مقدار ہے. ہو سکتا ہے کہ ہمارے نزدیک لاکھ سال یا 10 لاکھ سال اللہ کے نزدیک 1 سیکنڈ کا پیریڈ سے بھی کچھ کم ہو، ہے کہ نہیں؟ مگر یہ ہے کہ 6 مرحلوں میں اللہ نے زمین اور آسمان کو بنایا. اور یہ اللہ کی حکمت ہے. جب زمین ہوگی اسی کے بعد تو پہاڑ اس پہ لگیں گے نا، اسی کے بعد تو غلہ ہوگے گا. ایسا مت ہو سکتا ہے پہلے غلہ آ گیا پھر زمین آ گئی. سٹیجز میں بن گیا نا. ایسا مت ہو سکتا ہے گائے بکری پہلے وجود میں اللہ تعالیٰ نے کھلا میں لائی تو پھر زمین کو لایا. ایک سسٹمیٹک مینر میں 6 پیریڈز میں زمین اور آسمان بنا کے زمین کو جو ہے پانی اس کے اندر سیٹ کر دیا، انوائرمنٹ فکس کر دی. اس کے بعد پہاڑ، پھل اور پھول اس کے اندر اگا دیے. وہ سب اگنے کے لیے کوئی بیس ہونی چاہیے نا. وہ بیس زمین پہلے موجود تھی، اس زمین کو وجود میں لایا گیا. اس کے بعد واٹر سائیکل کو جو کریٹ کیا گیا وہ بھی ایک پیریڈ. قرآن میں دوسری جگہ ڈیٹیل میں آتا ہے کہ 3 دن یہ سب 3 ایام میں یہ سب چیزیں ہوئی، 4ویں میں پھر یہ ہوا. اور ہر کسی کی سسٹیننس 5ویں دن رکھ دی گئی. 5ویں دن سے ابھی آپ مراد لیں 5ویں ایام، 5ویں پیریڈ میں ہر کسی کا رزق جو ہے زمین میں بھرپور مقدار اللہ نے رکھ دیا. ثم استوى علی العرش، اس کے بعد وہ جلوہ فرما ہوا اپنے عرش پہ. یہ عرش کیا شے ہے یہ ہمارے ذہن سے وراء الورا، ثم وراء الورا، یہ ہم نہیں سمجھ سکتے. اس کو سمجھنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے. تھوڑا سا آئیڈیا لگتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے اس کے لیے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ سمجھیے کہ یہ جو زمین ہے نا، ایک زمین انسانوں کے لحاظ سے کتنی بڑی چیز ہے. انسان کا وجود اور یہ ارتھ کتنا بڑا وجود ہے. انسان کے لیے زمین کوئی شے ہے. کتنے لاکھ کروڑ انسان اس پہ ابھی بھی سما سکتے ہیں. ابھی بھی لاکھوں سینکڑوں، جب آپ جہاز پہ کبھی اڑ کے جائیں نا، دیکھیں 90% زمین محسوس ہوتی ہے، یوز ہی نہیں ہو رہی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ زمین جو ہے ایک انسان ایز اے انڈیویجول اور ایز اے اسپیشی، ایک پوری مخلوق کے لحاظ سے زمین واقعی میں بہت بڑی چیز ہے. اسی لیے تو انسان جان مار دیتا ہے اس زمین کے لیے، دنیا کے لیے. اسے محسوس ہوتا ہے بڑی زبردست اور بڑی بھاری بھرکم چیز ہے. مگر یہ جو زمین ہے یہ سورج کے مقابلے میں کیا ہے؟ 13 لاکھ زمینیں سورج کے اندر سما سکتی، گم ہو جائیں گی. اس کا مطلب سورج کا وجود کے سامنے زمین کا وجود کیا ہے؟ کچھ نہیں. اب سورج جو ہے، یہ سورج ہمارے لحاظ سے تو بہت بڑی شے ہے، مگر یونیورس کے لحاظ سے اٹ از نتھنگ بٹ اے اسٹار. یہ ایک سیارہ ہے. اور there are millions of stars which are millions of times bigger than sun only in this galaxy Milky Way. سینکڑوں ایسے سیارے ہیں جو لاکھوں گنا بڑے سورج سے ہیں. اور پوری یونیورس کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، خالی ملکی وے گلیکسی جس کے اندر ہم رہتے ہیں، جس کے اندر یہ سولر سسٹم ہے، جس میں ہمارا گھر ہے، یہ دھرتی جس کو کہتے ہیں ارتھ. ٹھیک ہے. اور ملکی وے گلیکسی کے جیسی سینکڑوں گلیکسیز ہیں جو اس خلا کے اندر موجود ہیں، جس کے بارے میں ریسرچ کرنے والوں نے پتہ لگا لیا ہے. یہ کیسے پتہ کرتے ہیں کہ بہت سے ایسے ستارے ہیں جن کی لائٹ اب ان تک پہنچ رہی ہے. پھر پتہ لگتا ہے اچھا ہمیں لگتا تھا ڈیڈ اینڈ یہ ہے، اس کے بعد تو اور ایک یونیورس ہے. لائٹ ان کی یہ مشینیں کیچ کرتی ہیں نا. پھر یہ بولتے ہیں اچھا یہ لائٹ جو آئی ہے یہ
50 लाख साल पहले निकली थी वहाँ से, अब जाके हमने कैच की। इसका मतलब 50 लाख साल लाइट ईयर आगे भी कोई और खिला है। समझ रहे हो? तो ये सूरज जो ये चांद और ये जिसको ये कहते हैं सोलर सिस्टम, इसका वजूद बाकी कायनात के आगे क्या है? कुछ नहीं है। और कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं जो कुछ इस आसमान और ज़मीन के दरमियान है जहाँ से तुम्हें लाइट मिलती है, वलक़द ज़य्यना अस्समाअ दुनिया बिमसाहिब, हमने दुनिया के करीब तर वाले आसमान को सितारों से मुज़य्यन कर दिया। यानी कि दिस इज जस्ट द फर्स्ट स्काई। ये यूनिवर्स एज ए होल ये खाली पहला आसमान है जिसकी लाइट दुनिया तक पहुंच रही है। इसके आगे वाले आसमान अल्लाह ताला फरमाते हैं मैंने 7 आसमान बनाए, सब आसमावात। अब आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस पे आइए। ये मिल्की वे गैलेक्सी और ये सारी दुनिया की गैलेक्सीज और ये सब मिलके जिसका एनालिसिस इंसान अभी तक कर पाया है और पता नहीं कब तक कर पाएगा, ये सब कुछ मसा पहला आसमान है। इसके बाद फिर है सेकंड आसमान। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम जानना चाहो कि दूसरे आसमान के मुकाबले में पहला आसमान कितना है, तो एक उंगली की अंगूठी सहारा डेजर्ट के ऊपर रख दो, एक रेगिस्तान के ऊपर उंगली की अंगूठी रखो, उतना ही फर्क है दूसरे आसमान और पहले आसमान में। यानी ये सारा कुछ जो है ये समेट के एक रिंग के बराबर होगा, दूसरे आसमान के बराबर। फिर फरमाया ऐसे ही अगर तुम पहला और दूसरा आसमान उठा के तीसरे आसमान पे रख दो, उसकी भी मैं तुम्हें मिसाल यही दे सकता हूँ कि जैसे एक अंगूठी रेगिस्तान के ऊपर तुमने रख दी, इसी तरह पहला दूसरा तीसरा चारवां में चलते जाओ, जब 7वें में रखोगे फिर वही कुछ। और इन सारी कायनात को, सारे आसमानों को उठा के अगर अल्लाह के अर्श पे रख दोगे तो एक समंदर में एक कतरे की भी हैसियत उन चीजों की नहीं। अल्लाह के अर्श पे, यहां पे आया ना अस्तवा अलल अर्श, उसके बाद वो जलमा फरमा हुआ अपने अर्श पे, तो उस अर्श पे फिर है अर्रहमानु अलल अर्श। तो हमारे छोटे से ये दिमाग ये क्या एनालिसिस कर सकते हैं कि अल्लाह का वजूद क्या है? हम तो अल्लाह के बारे में वही जान सकते हैं कि जो अल्लाह ने हमें बताया। अपने दिमाग से हम उसका मुहाता नहीं कर सकते, इहाता नहीं कर सकते। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक आसमान से दूसरे आसमान में जाने के लिए 500 साल का फर्क लगेगा तुम्हें, 500 साल का डिस्टेंस। स्पीड नहीं बताई, ये स्पीड खाली अल्लाह ही जानता है। ये है हदीस और सही हदीस। तो अब आप देखिए इस कुर्रे पे रहने वाला एक छोटा सा मखलूक वो उस रहमान को किस तरीके से तकब्बुर दिखाने की कोशिश करता है, और वो रहमान इसको करने दे रहा है, सुधरने का मौका दे रहा है ज़मीन में, फिर भी इसके लिए रिज़्क जो है उसने कंटिन्यू रखा हुआ है। तो है ना वो रहमान और रहीम, उससे बढ़कर रहमान और रहीम और कौन हो सकता है? तो जो कुछ है वो 6 पीरियड्स में पैदा किया और उसके बाद वो जलवा फरमा हुआ अपने अर्श पे। अल अर्श ये क्या शय है? अर्श ये हमारे जहन में नहीं समा सकती। बस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आइडिया दे दिया, वहीं से हमें हिसाब किताब लगा लेना चाहिए। मालकुम मिन दूनिही मिन वलिय्युम वला शफीअ, और उस रब्बुल आलमीन के अलावा ना तो तुम्हारा कोई मददगार, हाजत रवा या मुश्किल कुशा है, और ना ही कोई सिफारिशी उसके मुकाबले में तुम्हारी कोई सिफारिश कर सकता है। मतलब अल्लाह ये फैसला करे कि ये इंसान जहन्नम का ईंधन बनेगा,
کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ کے اس فیصلے کو بدل سکے۔ افلا تذکرون، تو کیا افلا تتذکرون، تو کیا تم نصیحت اخذ نہیں کرتے؟ تو یعنی اگر کسی کو اپنا ولی اور مددگار بنانا ہے، اگر کسی کا وفادار تم نے بننا ہے تو اللہ کا بنو نا، جو قیامت کے دن تمہارے کام آئے گا، اور دنیا کی کوئی شے اور کوئی تمہارا دوست، کوئی حاجت روا نہیں وہاں کام آنے والا۔ یدبر الامر من السماء الى الارض ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنہ، کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون۔ وہی آیت آ گئی، سنو، وہ ہر کام کی تدبیر کرتا ہے آسمان سے زمین تک، پھر وہ کام اس کی طرف رجوع کرے گا ایک دن میں جس کی مقدار 1000 سال ہے، اس حساب سے جو تم شمار کرتے ہو۔ دیکھو سبحان اللہ، یہ بھی بڑی امپورٹنٹ آیت آ گئی کہ اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے ہیں، یہاں سے ہمیں اشارہ مل رہا ہے رب العالمین کے جو اس دنیا اور اس دنیا میں کسی بھی امت یا ایسی قوم جس پہ رسول بھی مبعوث کیا گیا ہو یا عام قومیں بھی، ان کے جو لیے جو فیصلے ہیں ان کی مقدار اللہ تعالیٰ نے 1000 سال رکھی ہوئی ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ جب فیصلہ کوئی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک سمجھو سٹاپ واچ شروع ہو گئی 1000 سال کی، اللہ کے نزدیک تو وہ کچھ نہیں ہے، لمحہ بھی نہیں ہے، تمہارے مقدار کے حساب سے مما تعدون کہا گیا ہے نا، جو تم کاؤنٹ کرتے ہو، اس لحاظ سے وہ 1000 سال ہے۔ پہلے اس آیت کے ٹیکسٹ کو آپ سمجھ پائے کہ وہ جو تدبیر کرتا ہے زمین اور آسمان کے لیے، جو فیصلے کرتا ہے، ان فیصلوں کا جو الٹیمیٹلی رزلٹ ہے وہ واپس اس تک پہنچتا ہے، اور اتنی دیر میں پہنچتا ہے جو تمہارے مقابلے میں 1000 سال کی گنتی ہے، مگر اللہ کے مقابلے، اللہ کے کاؤنٹنس کے حساب سے وہ کچھ نہیں ہے۔ ایک مکھی ہوتی ہے، اس کی زندگی 12 دن کی ہے، اس مکھی کو لگتا ہے کہ میں ہی زبردست مخلوق ہوں، 12 دن میں جیتی ہوں، ارے میرے سے کم تر مچھر ہے جو کچھ دن میں ہی پیدا ہوتا ہے اور مر جاتا ہے۔ اسی مکھی کے سامنے اگر کوئی مینڈک ہو، وہ چند ماہ کے لیے زندہ رہتا ہے، اس کو لگتا ہوگا میرا مقدار ہی سب سے زیادہ ہے، مکھی کو تو میں کھا جاتا ہوں۔ اس مینڈک کے سامنے آگے کوئی اور مخلوق، مگرمچھ، اس مگرمچھ کے سامنے پھر ایک پیڑ، جیسے برگد کا پیڑ ہے، وہ 100 سال 150 سال 200 سال زندہ رہتا ہے، کچھ پیڑ ایسے بھی ہیں جو 1000 سال زندہ رہتے ہیں۔ یہ ساری مخلوق اپنے حساب سے کاؤنٹ کرتی ہے نا۔ اسی طرح سے ایک مکھی کے مقابلے میں ایک انسان کو آپ لے لو، اس کی زندگی کا سپین 12 دن ہے اور انسان کا 50 60 70 سال۔ اس کو لگتا ہوگا میں ہی سب کچھ ہوں، مکھی کو لگتا ہے میں ہی سب کچھ ہوں، سمجھ رہے ہو؟ مگر اب رب العالمین کے شان کے حساب سے اور اس کا جو وقت جو بھی ہم کہیں وہ تو بیونڈ ٹائم اینڈ اسپیس ہی ہے، مگر قرآن میں اشارہ لگتا ہے 1000 سال جو ہیں وہ اس کے نزدیک کچھ نہیں ہے، ایک لمحہ بھر ہے۔ اور اسی دوران انسان سمجھتا ہے یہ ہم نے 50 سال داندلیاں کی اور ہم پر کوئی فیصلہ نہیں آیا، 1000 سال ہم نے اللہ کے قانونوں کی دھجیاں اڑائی، ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں آیا، جبکہ یہ کچھ ہی ٹائم نہیں ہے یہ جو تمہیں دنیا میں کام کرنے کے لیے دیا گیا۔ ایز اے انڈیویجول تو بالکل ہی کچھ نہیں ہے، ایز اے قوم تو اللہ کے مقابلے میں وہ کچھ نہیں ہے۔ تو وہ ہر کام کی تدبیر کرتا ہے آسمان سے زمین تک، پھر وہ کام اس کی طرف رجوع کرے گا ایک دن میں، فی یوم، اور پیچھے آپ دیکھو وما بینہما فی 6 ایام، وہاں بھی یوم آیا ہے۔ اگر ہم اس سے مطلب لے لیں ہمارے والے 24 گھنٹے والا دن، تو یہاں پہ جو دن 1000 سال کے برابر ہے
وہ بھی تو ایام ہی آیا ہے ورڈ، ایام اور یوم ایک ہی لفظ ہے نا، ایک ہی صیغہ ہے. تو اسی آیت کے آگے وہ بات کلیئر ہو گئی کہ یہ تمہارے وہ 24 آورز والا ایام نہیں ہے. اللہ کے نزدیک تو کچھ ایام ایسے بھی ہیں جو تمہارے نزدیک 1000 سال ہیں. تو بہرحال اس آیت سے ہمیں ایک اشارہ ملتا ہے کہ فیصلہ عنقریب چکا دیا جائے گا اب اس امت کا بھی. اور وہی چیزیں آج ہمیں نظر بھی آ رہی ہیں کہ جو کچھ ہونے والا ہے. اس امت کا جو نیوکلیس تھا عربی خون، جو اپنے آپ کو اہل زبان کہتے تھے، عرب اسماعیلی، اور کہتے تھے کہ ہم بڑے عظیم ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں بھیجے گئے، ہم بڑے عظیم ہیں کہ قرآن ہماری زبان میں آیا. ان کی سٹاپ واچ تو شروع ہو گئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ کرنے کے بعد. تو مگر فیصلہ جو ہے وہ چکا دیا جائے گا، اور وہ جو تندور ہے وہ اب گرم ہو رہا ہے. تو ایک اور حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر امت کو ایک دن کا وقت اللہ دے دیتے تھے. جنرل رول یہ ہے. میں نہیں سمجھتا کہ میری امت کے لیے اللہ آدھے دن کو بڑا نہ دے، کیونکہ اب یہ اسپیشل امت ہے نا، واقعی اسپیشل ہے، آخری امت ہے، آخری رسول. تو اور پوری دنیا کے لیے دین ہے، یہ کسی پرٹیکولر ایریا کے لیے نہیں ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اللہ اس امت کے اندر آدھا دن اضافہ نہ کر دے. اور پھر حساب لگانے والوں نے حساب لگایا کہ اللہ کے نزدیک جو ایک دن ہے وہ 1000 سال. تو لہٰذا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو تو جو حکم ہوتا تھا اللہ کی طرف سے ہی کہ شاید آدھا دن بڑھنے کی کچھ گنجائش ہے، تو اگر آدھا دن اور ایڈ کر دو تو کتنا بنتا ہے؟ 1500 سال. تو ابھی ہم کہاں پہنچے؟ 14.5. تو 14.5 میں تو ہماری پسپائی تو بستی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھے، اسلام کا گر کے پھر نہ سنبھلنا دیکھے. وہ تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں آج. جو یہود کے ساتھ ہوا پچھلی صدی میں یا اس سے پچھلی صدی میں، اس امت کو بھی کتنا ٹائم دیا ہوگا؟ 1000 سال. اسی 1000 سال میں پیدر پہ رسول ان کے بیچ میں بھیجے گئے، نبی ان کے بیچ میں بھیجے گئے، اور وہ سلسلہ پھر تھم گیا عیسیٰ علیہ السلام کو جب انہوں نے اپنے بس چلتے سولی پہ چڑھا دیا. ان کی سٹاپ واچ وہیں رک گئی. پھر ان کا فیصلہ چکتا کرنے کا وقت مقرر ہو گیا. اور پھر وقتاً فوقتاً اس قوم کو پیسا گیا دوسری قوموں کے ذریعے. اور حال آج یہ ہے کہ جو سب سے اولڈسٹ سویلائزیشن اپنے آپ کو کہنے والے لوگ، اہل کتاب اپنے آپ کو کہنے والے، چند کروڑ سے زیادہ دنیا میں نہیں ہے. کہاں گئے یہ سب؟ اتنے بے برکت کیسے رہے؟ اور ان کو جڑ سے اکھاڑا کیوں نہیں گیا ابھی تک؟ جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کو جب انہوں نے اپنے بس چلتے سولی چڑھایا، ان پہ وہ عذاب کا فیصلہ چسپا ہو گیا تھا. اب آسمان سے بجلی گرنی چاہیے تھی اور ان کو ہلاک کرنا تھا. کیوں؟ کہ ایسا سانپ تھا، اس کو کیوں پنپنے دیا گیا؟ یہ ایکسیپشنل بیہیویئر کیوں ان کے لیے؟ 2 ریزنز ہو سکتے ہیں اور اللہ خوب جانتا ہے. دیکھیے، جو بھی امت رسول کا انکار کرتی ہے ان ظالموں کو ہلاک کیا جاتا ہے. مگر عیسیٰ علیہ السلام تو اٹھا لیے گئے نا، تو ان کا جو ٹائم تھا وہ فریز ہو گیا کہ رسول کی وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. تم اللہ کے کام کے طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے کہ ایک کے ساتھ بیہیویئر ایک، دوسرے کے ساتھ بیہیویئر دوسرا، فکسڈ ہے. تو وقتی رسول چلے گئے، امت کا ایک پارٹ دنیا میں ہی رہے ذلیل و خاری. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ. اللہ نے ذلت اور مسکنت، کمزوری اور کم ہمتی ان کے اندر ٹھوس ٹھوس کے بھر دی، اور اس کے اوپر پھر اللہ کا عذاب. مگر جڑوں سے ختم نہیں کیے گئے جیسے عاد اور سمود کو کیا گیا. ایک تو ریزن یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے ان کا قلع کما ہونا ہے انشاءاللہ. تب تک نہیں ہو پائے گا. دوسرا ریزن کہ جو آج ہم دیکھ رہے ہیں،
آخری رسول کی امت کا نیوکلیس جب بگڑ جائے گا، ٹھیک ہے، آخری رسول کی امت جب اپنے ذمہ داریوں سے منہ پھیرے گی اور عیاشی میں غرق ہو جائے گی، اس وقت پھر اسی سانپ سے ان کو کٹوایا جائے گا جو سانپ اللہ نے زندہ رہنے دیا ہے۔ ایک تو گناہوں کے انبار یہ لعین اپنے لیے قیامت کے دن جمع کریں گے، نمبر 1۔ دوسرا، امت مسلمہ کا وہ حصہ جو اپنے آپ کو کلیم کرتا تھا کہ ہم جی رسول کے پرائمریلی آڈینس ہیں، ان کا کلا کما ان کے ذریعے کیا جائے گا۔ اس کا ایفیکٹ کیا ہے؟ نیٹ یہود جو ہے جہنم کے بدترین آگ کے اندر ٹھوسے جانے کے لیے مظلوموں کو قتل کر رہے ہیں، اور وہ مظلوم جو قتل ہو رہے ہیں وہ اللہ کے عذاب کے تحت قتل ہو رہے ہیں۔ یہ کچھ ہو سکتا ہے کہ بات بڑی روڈ لگے ہم لوگوں کو اور بڑا دکھ ہو، مگر جن کو دکھ ہو، زیادہ دکھ ہو امت کا، وہ اپنا حساب لگائیں کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی امت ہونے کا کیا حق ادا کرنے کی آج تک کوشش کی تھی، اگر اتنا درد ہے امت کا۔ کتاب اللہ کی جو ذمہ داری نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی پیٹھوں کے اوپر لاد کے گئے تھے، اس ذمہ داری کا آپ لوگوں نے کیا کچھ حق ابھی تک ادا کیا؟ اگر زیادہ درد اٹھتا ہے کسی کے اوپر ڈرون گرتے ہوئے دیکھنے سے، آپ کی عیاشیوں میں کیا کچھ کم ہوا تب سے جب سے ڈرون گر رہے ہیں؟ آپ کے کھانے کے ڈائننگ ٹیبل کے اوپر کیا ریسیپی کم ہوئی ہے؟ آپ کی شادیوں کے اور کلچروں کے سسٹم کون سے کاٹ کے تم نے ان کے لیے کچھ مدد بھیجی ہے؟ یہ باتیں زبان سے کر دینا اور کوئی کمنٹس کر دینا اور پریکٹیکلی اس چیز کو جینا اور پھر جھیلنا، یہ زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو یہود نے کاٹ کھانا شروع کر دیا عرب کو، اور پوری کی پوری دنیا دھری کی دھری بیٹھی رہی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد کر لو، یہ ہم کوئی بات اپنے من مرضی نہیں بیان کرنے کے لیے ادھر بیٹھے ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عنقریب ایک ایسا وقت آئے گا کہ پوری دنیا کی قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی، جیسے کہ کوئی بھوکا کھانے کے اوپر ٹوٹ پڑتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا ہم اتنے کم اور اتنے کمزور ہوں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نو، بل کنتم کثیرن، تم کم وم نہیں ہوگے، بہت کثیر ہوں گے، جیسے آج ہم 2 بلین 3 بلین ہیں، مگر تمہاری حیثیت سمندر کے اوپر جو جاگ جم جاتی ہے نا جب لہریں آتی ہیں اس کی سی ہوگی۔ جھاگ کا وجود کیا ہے؟ بالکل ہلکا، تمہارے ضمیر بالکل ہلکے، حیثیت تمہاری بالکل کچھ نہیں، کیونکہ وہن کی بیماری تمہارے اندر آ جائے گی۔ تو کسی صحابہ نے پوچھا ومن وہن یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ ایکسپلین تو کریے یہ وہن کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا وکراہت الموت، دنیا کے میٹیریل کی لت تمہیں ایسی لگ جائے گی کہ تم موت سے کراہت رکھو گے، اس وقت دنیا کی قومیں تم پر ٹوٹ پڑے گی۔ اور اللہ ایکویشن میں تم نے رکھا ہی نہیں تھا تو وہ ایکویشن میں کیا کرا ہے؟ کیوں؟ پھر تو جس وقت ہٹلر یہودیوں کو مارا تھا اس وقت بھی اللہ نے انٹرفیئر کرنا چاہیے تھا۔ وہ بھی تو قرآن میں آتا ہے یا اے بنی اسرائیل یاد کرو وہ وقت کہ تیرے رب نے تجھ کو چنا اور تجھ کو تمام دنیا کی امتوں میں فضیلت دی۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ تو ہٹلر کے ٹائم تو کوئی اللہ کی مدد نہیں آئی یہودیوں کے ساتھ، کیوں نہیں آئی؟ اس کے بعد وہ 200-300 سال ڈائسپورا میں رہے، کیوں نہیں مدد آئی؟ وانی فضلتکم علی العالمین، ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے اوپر فضیلت دی۔
تو اسی طریقے سے آج فلسطین میں مدد نہیں آ رہی ہے، لیبنن میں بھی نہیں آئے گی، نہ ہی جارڈن میں آئے گی، اور نہ ہی مصر میں آئے گی، اس کے بعد نہ ہی سعودی عرب میں آئے گی، نہ UAE میں آئے گی، کہیں مدد آنے والی نہیں، خالی مار ہی مار آئے گی، اور ایسی مار آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا، جب عیسیٰ علیہ السلام کے حوارین تھے، 11 حوارین تھے، غالباً 12 حوارین تھے، قرآن میں سورۃ المائدہ میں یہ آیت آتی ہے، یعنی جس کے درجے ہیں سوا، اس کی سوا مشکل ہے۔ تم امت مسلمہ کہلاتے تھے نا، دنیا کے مانیٹرز، عدل اور انصاف قائم کرنے والے، مگر تمہاری عیاشیاں ہی ختم نہیں ہوئی، ہر وہ کام تم نے کیا جو شیطان بھی دیکھ کے شرمائے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے حوارین میں سے کچھ حوارین تو مومن تھے، ایک حواری کا ذکر آتا ہے، ان کے حواری کا مطلب ہوتا ہے کمپینینز، وہ تھوڑا ٹیڑھا تھا، اس کے دل کے اندر چور تھا۔ ایک دن وہ چلتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام سے فرماتا ہے کہ او پروفٹ آف گاڈ، میرے گرو، او مائی ٹیچر، کیا آپ آسمان سے اللہ کو کہہ کے ہمارے لیے آسمان سے ایک جنت سے کھانے کا دسترخوان نازل کر سکتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، تو بیوقوف، تجھے ہو کیا گیا ہے، ایسی بات کیوں کرتا ہے تو؟ کیا تجھے اللہ پر بھروسہ نہیں؟ وہ کہتا ہے بھروسہ تو ہے، مگر میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اگر واقعی آپ اللہ کے رسول ہو تو آسمان سے کھانے کا ایک تھال اتار کے لے کے آؤ۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں، اور اللہ خوب جانتا تھا اس کے دل میں کیا ہے جس نے یہ مطالبہ کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، عیسیٰ ایک بات یاد رکھ، جو مطالبہ تو اس کے کہنے پہ مجھ سے کر رہا ہے، ٹھیک ہے میں اس کو پورا کر دیتا ہوں، مگر یہ جان لے، یہ معجزہ دیکھنے کے بعد اگر تم میں سے کوئی پھرا، میں اس کو دنیا میں وہ سزا دوں گا کہ جو زمین اور آسمان نے کبھی دیکھی نہیں ہوگی۔ تو تھال آیا جنت کا، سب نے اچھے سے کھایا جنت کا کھانا۔ پھر کیا ہوا؟ جب بنی اسرائیل یعنی یہود جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف رومن امپائر والوں کو منوا دیا نا کہ ہم عیسیٰ کو سولی چڑھانا چاہتے ہیں، مگر پاور تو ساری رومن امپائر کے ہاتھ میں تھی نا، یہ تو پپٹ تھے، جو یہودی بادشاہ تھے یہ خالی رومن پپٹ تھے، تو سزا نافذ کرنا رومن امپائر کی ہی ہاتھ میں تھا۔ تو مگر جتنے بھی رابی، جتنے بھی مفتی، جتنے بھی فقی ان کے تھے مسجد اقصیٰ میں، اکثر اور بیشتر اس چیز کے اوپر اجماع ان کا ہو گیا کہ عیسیٰ کو راستے سے ہٹانا پڑے گا، ورنہ ہمارا دھندا چوپٹ ہونے والا ہے۔ ہمارے اختلاف اپنی جگہ، جیسے یہاں سنی شیعہ بریلوی ہے نا، اسی طرح وہاں بھی تھے بہت سارے، 72 تھے وہاں بھی کہ 73 تھے، اللہ عالم۔ تو وہ سارے ایک جھوٹ ہو کے رومن بادشاہ کے پاس چلے گئے ریکویسٹ کرنے کی، بھائی دیکھو آپ نے کہا تھا کہ ریلیجیس افیئر ہمارا میٹر ہے، اس میں ہم انٹرفیئر نہیں کریں گے۔ پرسنل لا، جیسے پرسنل لا ہے نا، ریلیجن از اے پرسنل لا، تو اس میں رومن اتھارٹی تمہیں جو ہے انٹرفیئر نہیں کرے گی، تو لہٰذا ریلیجن کا میٹر یہ ہے کہ عیسیٰ کو راستے سے ہٹایا جائے۔ رومن والوں نے یہ کہا کہ ہمارے پاس اس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے، ہمارے کانسٹیٹیوشن کے خلاف اس نے کوئی جرم نہیں کیا، تو ہم اسے کیسے راستے سے ہٹا سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، ہمارے کانسٹیٹیوشن کے خلاف انہوں نے کیا ہے، تورات کے خلاف، کیا جادوگر ہے، کیوں؟ اس نے معجزہ دکھایا، مردے کو زندہ کیا، لہٰذا جادوگر ہے۔ پہلے خود مطالبہ کیا اگر تو اللہ کا رسول ہے تو مردے کو زندہ کر، تو جب بإذن اللہ اللہ کے حکم سے وہ مردہ زندہ ہوا، یہاں ہاتھ سے مٹی کی مورت بنائی اور اس کو کہا کہ ایک چڑیا کی شکل بنائی کہ اڑ اللہ کے حکم سے، وہ ایک زندہ چڑیا ہو گئی۔ یعنی کہ ظاہری شکل میں دنیا میٹیریل اور یہ ورچولی
اور فزیکلی جو کچھ ہو سکتا تھا اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزہ دکھایا. تو تورات کے حساب سے ثابت کر دیا کہ جادوگر ہے. جادوگر ہے تو واجب قتل ہے. واجب قتل. جادوگر ہے تو مرتد ہے. مرتد ہے تو واجب قتل ہے. فتوے دیکھو, یہ مفتی جب فتوے لگانے پہ آتے ہیں اللہ کے رسول پہ ہی مرتد اور جادوگر اور اس کے بعد واجب قتل. یہ بات عیسیٰ علیہ السلام کو پتہ لگ گئی اور ان کو اللہ کی طرف سے اشارہ آ گیا کہ اب وقت جو ہے تیرا پورا ہو رہا ہے دنیا میں. تو انہوں نے آخری, اس کو بائبل میں بھی لکھا ہوا ہے دی لاسٹ سپر, آخری جو انہوں نے کھانا کھایا اپنے حوارین کے ساتھ. تو قرآن میں اس کے بارے میں آیا, دیکھو اللہ نے ان کو انسٹرکشن دے دی کہ عیسیٰ اب یہ تیری جان کے دشمن ہو گئے, اب تو اس شہر سے باہر نکل جا. اور عیسیٰ علیہ السلام کسی باغ کے اندر, کسی باغ میں گفا تھی, اس میں جا کے اپنے حوارین کے ساتھ آخری باتیں ان کے ساتھ کر رہے تھے. انہوں نے بتایا کہ کیا ہونے والا ہے. تو تب تک رومن امپائر نے فوجی بھیج دیے کہ جاؤ عیسیٰ کو پکڑ کے لاؤ, اور ان کے ساتھ وہ سارے رابی بھی. چلو فیصلہ کر دیا گیا, اب تم ہمارے ساتھ الیجنس کرتے ہو تو ہم بھی تمہاری یہ بات مان لیتے ہیں. مگر عیسیٰ علیہ السلام کا ایڈریس پتہ نہیں تھا کیونکہ وہ تو چھپے ہوئے تھے گفا میں. تو انہوں نے ڈکلیئر کیا جی 70 سلور کوئنس ہم دیں گے جو عیسیٰ کا پتہ ہمیں بتائے گا. تو وہ 12 حوارین میں سے وہ حواری نا جس نے مطالبہ کیا تھا کہ آسمان سے یہ اترے, وہ چلا گیا چگلی لگانے 70 سلور کوئنس کے لیے اللہ کے رسول کو بیچ دیا رومن امپائر کے ہاتھ. چلو میرے ساتھ, میں تمہیں بتاتا ہوں کہ عیسیٰ کہاں ہے. اب وہ رومن امپائر کو لے کے داخل ہو گیا اس جنگل کے اندر, اس باغ کے اندر, اس گفا کے اندر. ابھی وہ داخل بھی نہیں, اب اس وقت تو بلب وغیرہ کچھ نہیں نہ تھے, سب سو رہے تھے, لیٹ نائٹ تھی. ان کے داخل ہونے سے پہلے ہی 2 فرشتے آئے آسمان کی چھٹ پھاڑ کے عیسیٰ علیہ السلام کو. قرآن میں آیا ہے عیسیٰ میں تجھ کو پاک کرتا ہوں اور تجھ کو میں رفعک علینا, میں تجھ کو اپنے پاس اٹھا لیتا ہوں اور اس ناپاک سرزمین سے تجھے اپنے پاس لے کے آ رہا ہوں. تو اب جیسے ہی یہ پہلے اندر گیا دیکھنے کی عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہے, تو اللہ کی شان دیکھو, اس انسان کی شکل ہو بہو عیسیٰ علیہ السلام کی فارم میں تبدیل ہو گئی. کچھ آواز سی آئی تو تب تک باقی حوارین جاگ گئے. وہ کہنے لگے اے ہمارے استاد, آپ یہاں کیا کر رہے ہیں اس وقت, آپ کو تو آرام گاہ میں ہم چھوڑ کے آئے تھے. تو یہ حیران ہے, میں تو ہوئی نہیں استاد, یہ مجھے استاد کیوں بول رہے ہیں. تب تک رومن امپائر والے آ گئے. اچھا تو استاد ہے ان کا, تجھے ہم بتاتے ہیں. کالر سے پکڑ کے گھسیٹ کے اس کو لے گئے. اور یہ بندہ جو تھا, اس کو کیا اللہ تعالیٰ نے کہا تھا, ایسی سزا دوں گا جو زمین اور آسمان کے سامنے کسی اور کو نہیں ملی, اگر اس کے باوجود تو پلٹا. تو پھر جو کچھ اس کا حال ہوا وہ تو پھر آج سیریز بنی ہوئی ہے, انہوں نے کیسے کروسیفائی کیا اس کو. اور واقعی میں اس کی شکل جو تھی عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہو گئی تھی. اس کی جان بھی نہیں نکل رہی تھی, کیلے اور میخیں لگا کے اس کو کروسیفائی, اس کراس پہ کیا انہوں نے, تڑف تڑف کے مرا ہے وہ بھی اللہ نے جان الاؤڈ ہی نہیں کی ہوگی نکلنا. کانٹے کا وہ جو لوہے کی وہ بڑی بڑی اس کے سر کے اوپر سیخیں ڈال کے. تو جو یہ فوٹو بناتے ہیں یہ اصل میں اس جوڈس کا ہے جس کا نام جوڈس تھا, اور ایسی سزا دی کہ جو زمین اور آسمان میں اور کسی کو نہیں دی. تو یہ بائبل برنباس کے اندر ڈیٹیل میں بات آئی ہے. قرآن میں خالی یہ فرمایا ہے کہ نہ تو تم نے عیسیٰ کو قتل کیا نہ اس کو سولی چڑھایا, وَلَٰكِنَّ شُبِّ لَكُمْ, تمہیں اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے شک میں مبتلا کر دیا. وَمَا قَتَلَهُ, اور جان لو وَمَا قَتَلَهُ یقینا, وَمَا قَتَلُوهُمْ وَمَا صَلَبُوهُمْ وَلَٰكِنْ شُبِّ لَهُمْ وَمَا قَتَلَهُ, اور آگے یہ فرمایا کہ اور حقیقتاً اس کو قتل تم نے نہیں کیا ہے. اور آیت کہاں سے شروع ہوتی ہے, یہ کہتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم, یہاں تک آیت جو ہے بڑی سموتھلی چل رہی ہے, رسول اللہ کو قتل کر دیا. تم شے کیا ہو, اللہ کے رسول کو تمہارے ہاتھ کے اندر میں ڈال دوں گا.
یہ کہتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا. اتنی بڑی بات، مطلب اللہ کا اپوائنٹی ہے، پوری کائنات کے مالک کا ایک اپوائنٹی ہے جو تمہارے پاس دعوت دینے آیا، تم اس میسنجر کے اوپر انگلی اٹھا سکتے ہو؟ اتنا دم! رسول اللہ آگے آیا کہ وما قتلوہ وما صلبوہ، ہرگز نہ قتل کیے گئے نہ سولی چڑھائے گئے، مگر تمہیں اس معاملے میں شبہ، ڈاؤٹ میں ڈال دیا گیا. اور پھر سن لو، تم نے ہرگز یقیناً اس کو قتل نہیں کیا. یہ ساری بات شروع کہاں سے ہوئی تھی کہ رسول کے جو صحابہ اور ان کے امتی بھی جن کے پاس، اچھا وہ مائدہ آسمان سے اترنا اس قرآن کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے. یہ قرآن جو ہمارے پاس معجزہ ہے نا اللہ تعالیٰ کا، اس مائدہ اس قرآن کے مقابلے میں کچھ نہیں، اور یہ قرآن معجزہ امت مسلمہ کے پاس موجود ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو جب ہم اس کا حق ادا نہ کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ کیا تھا؟ قرآن مجید، اور ہم اس کا حق ادا نہیں کریں تو ہمارے لیے آسمان سے بارشیں گریں گی رحمت کی کہ اللہ کا عذاب نازل ہوگا. وہ غلط شعر ہے، رحمت تیری ہے اغیار کے آشانوں پہ، برق گرتی ہے بیچارے مسلمانوں پر. وہ برق جو ہے اللہ کے حکم سے ہی گرتی ہے. کیوں؟ تم کھڑپینچ تھے دنیا کے، تم خود سدھر کے دوسروں کو سدھارتے، مگر تم جب اس درجے سے گر گئے پھر تمہارے لیے وہ کچھ انجام ہوگا جو زمین اور آسمان دیکھ نہیں سکتی. اور آپ یاد رکھنا یہ بات، عرب کا جو حال ہوگا اس کی جھلک ہم لوگوں نے فلسطین میں دیکھ لی، اور کوئی روکنے والا نہیں ہے. تم دوستیوں کے اونگیں کن کے ساتھ بڑھاتے تھے؟ ویسٹ، جرمنی، فرانس. خون کس کا چوستے تھے؟ ٹیکس کی شکل میں. غریب مسلمان عمرہ اور حج کرنے جاتے تھے، نیچی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ سپر پاورز ہمارے ساتھ ہیں. تو بتاؤ کہاں ہیں وہ سپر پاورز؟ وہ تو تمہیں نوچنے کے لیے تیار ہیں صبح شام. ان کے اوپر راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز ہو رہی ہیں کہ کیسے اب ہم ان کے ہاتھ سے ہر چیز چھینیں. تو یہ لمحہ فکریہ ہے کہ جو ہوش میں آ جائیں وہ دوسروں کو جگائیں، اور ذرا افسوس کرنے سے زیادہ کچھ اپنی زندگی میں ہم امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، و صدق المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.